گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعۃ المبارک میں یتیم کے حقوق کے حوالے سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اس کا حق کھا جانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اس کا مال ہڑپ کر جانا یأکلون فی بطونہم نارا ایسے ہے جیسے انسان اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ یوں تو کسی کی بھی حق تلفی درست نہیں، بالخصوص ایسا معصوم بچہ جو باپ کے سائے سے محروم ہو گیا ہو اور باپ کی محبتیں اس کے سر سے اٹھ گئی ہوں، اس کا خیال رکھنے کی بجائے اس کی جائیداد، اس کی پراپرٹی، اس کے بینک بیلنس، اس کی زمین، اس کی دولت کو ہتھیا لینا، یہ انسان کی انتہائی شقاوت، اس کے دل کی سختی اور اس کے لیے اللہ کے عذاب کا باعث بن جاتی ہے۔ اس کے برعکس یتیم بچے کا خیال رکھنا، میں نے عرض کیا تھا، ایسے ہی ہے جیسے آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، یا ایسے ہے جیسے دن میں نفلی روزے رکھ رہا ہے، رات کو تہجد پڑھ رہا ہے۔ ایسے شخص کو اللہ روز محشر اپنے پیغمبر کی رفاقت جنت میں اس طرح سے نصیب فرماتا ہے جیسے یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے مثالوں کے ساتھ ایک ہی پوائنٹ کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ معاشرہ جس میں یتیم بچوں کا خیال رکھا جاتا ہو، ان کی پرورش کی جاتی ہو، ان کی کفالت کی جاتی ہو، ان کے تعلیمی انتظامات کیے جاتے ہوں، تعلیم پہ اٹھنے والے اخراجات برداشت کیے جاتے ہوں، جس معاشرے میں بچے کو محبت ملتی ہو، سکون ملتا ہو، پیار ملتا ہو، الفت ملتی ہو، شفقت ملتی ہو، ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبے ملتے ہوں، ہر طرف سے اس کا خیال رکھا جاتا ہو، تو معاشرے نے بچپن کے اندر جو یتیم کو پیار دیا ہوتا ہے، بعض دفعہ کچھ یتیموں میں اللہ نے ایسی عظمتیں رکھی ہوتی ہیں کہ جب وہی یتیم کل کو بڑے ہوتے ہیں تو اس سے کئی گنا زیادہ پیار، کئی گنا زیادہ علم، کئی گنا زیادہ صلاحیتیں اللہ کے حکم سے اس معاشرے کو واپس لوٹاتے۔ یہ دنیا میں صلہ ہوتا ہے اس سوسائٹی کے لیے، اس معاشرے کے لیے جس نے یتیم کا خیال رکھا تھا۔ ہماری اسلامی تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ میرے ساتھ عہد وائز ان پہ غور کرتے چلے جائیے گا۔ تاریخ کے بہت سارے صفحات کھنگالنے کے بعد بڑی روشن مثالیں قرآن، حدیث اور ہماری تاریخ کے صفحات پہ اسی نوعیت کی ملتی ہیں۔ ان میں ایک سر فہرست ہمارے عہد قریب کے گزشتہ صدی کے ایک بہت بڑے امام، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفتی، بہت بڑے معلم، بہت بڑے خطیب، امام ابن باز رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ ہے۔ بڑے بھائی جان حفظہ اللہ جب مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے رہے تو ان شیخ سے ان کو بھی ملاقات شرف نصیب ہوا۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ ایک یتیم بچے تھے۔ 3 سال کی عمر میں ان کا باپ ان کے سر سے رخصت ہو گیا تھا۔ متوسط گھرانے کے بچے تھے، باپ سر سے رخصت ہوا، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، پیٹ پالنے کے لیے چادریں بیچنا شروع کر دیں،
چادریں بیچتے، اس سے اپنا پیٹ پالتے، لیکن سعودی عرب کا خیر و برکت والا معاشرہ اور خیر و برکت والا خاندان، انہوں نے اس یتیم کا بڑا خیال کیا ہوگا، نہ جانے کیسی محبت دی ہوگی، کیسی عظمت دی ہوگی۔ 15 سال کی عمر میں پہنچے، آنکھیں خراب ہو گئیں، 19 سال کی عمر میں پہنچے تو بینائی کی نعمت سے محروم ہو گئے۔ اندازہ کیجئے، متوسط گھرانہ، گھر کا کاروبار کوئی زیادہ نہیں، 3 سال میں باپ کی جدائی کا دکھ سہا، 15 سال کی عمر میں آنکھوں کی تکلیف شروع ہوئی، 19 سال کی عمر میں بینائی سے محروم ہو گئے۔ ماں جو پہلے ہی بیوگی کے دکھ سہ رہی تھی، جب اس نے ایک بینا بچے کو نابینا ہوتے دیکھا ہوگا تو اس ماں پہ کیا بیتی ہوگی۔ صبر ہے کہ ساتھ نہیں دے رہا، دل ہے کہ شکستہ شکستہ، ہر وقت ایک عجیب کیفیت۔ عورتیں بھی کچھ بڑی عظیم ہوتی ہیں۔ انہوں نے ابن باز کی ماں جی کو سمجھایا کہ تقدیر کا فیصلہ تھا، آنکھوں کی بینائی سے تیرا بیٹا محروم ہو گیا ہے، اب شکوہ اور واویلا کرنے کی بجائے میں تمہیں کہتی ہوں کہ اللہ سے یہ دعا کیا کرو، اللہ میرے بیٹے کی بصارت تو نے لے لی ہے، اور تیرا یہ اصول ہے جب تو کوئی چیز لیتا ہے بڑا مہربان ہے، اس سے بہتر دے دیتا ہے، میں صبر کرتی ہوں، اب میرے بیٹے کی بصیرت اس کو عطا فرما دے، آنکھوں کا نور تو نے لیا ہے تو اسے دل کا نور عطا فرما دے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ مسلسل یہی دعا کرتی ہیں، یہی دعا کرتی رہتی ہیں۔ شیخ ابن باز مساجد کے حلقات میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، وقت کے ائمہ کے پاس بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، حفظ قرآن مکمل کرتے ہیں، احادیث کی کتابیں حفظ کرتے ہیں۔ یہی شیخ ابن باز جو 3 سال کی عمر میں یتیم ہوئے تھے، ماں کی دعاؤں کی برکت سے معاشرے کے رحم اور معاشرے کا خیال رکھنا یتیموں کا، اللہ ان کو اتنی عظمت دیتا ہے کہ سعودی عرب میں یہ جج بنتے ہیں، اس کے بعد مفتی عام بھی بنتے ہیں، ریاض کی ایک بڑی عظیم الشان مسجد کے خطیب بھی بنتے ہیں۔ اللہ ترقیاں دیتا جاتا ہے، حتیٰ کہ امام ابن باز مدینہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بنتے ہیں، اللہ اور ترقی دیتا ہے، اور امام ابن باز کئی سال تک مدینہ یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ بھی رہتے ہیں۔ اور جو بچپن میں ان کو محبت ملی تھی ایسی واپس کرتے ہیں، اخلاق ایسا بنتا ہے، محبت ایسی کوٹ کوٹ کے اندر بھری ہوئی ہوتی ہے کہ پھر جو کچھ لیا تھا وہ معاشرے کو ایک ایک کر کے واپس کرتے ہیں۔ خود میرے بھائی جان حفظہ اللہ نے مجھے بتایا کہ شیخ ابن باز کا جب دسترخوان لگتا تھا تو دسترخوان کے اوپر کسی آنے والے کو روکا نہیں جاتا تھا، جو آئے ابن باز کے دسترخوان سے کھائے، اور یہ نابینا ہونے کے باوجود ایسی بصیرت اللہ نے ان کو دی کہ آج بھی دین کا یہ طالب علم، آپ کا یہ بھائی، جب کوئی پیچیدہ مسئلہ سامنے آئے اور سر فہرست سمجھنا چاہیں انٹرنیٹ کی دنیا سے، شیخ ابن باز کا اس مسئلے کے بارے میں کوئی اجتہاد نظر آ جائے تو سب سے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کیا کہا ہے، کون سی قرآن کی آیت پیش کی ہے، کون سی حدیث پیش کی ہے۔ اپنی لائبریری میں ہوتے اور نابینا ہونے کے باوجود ایک ایک حوالہ بتاتے چلے جاتے کہ فلاں کتاب کھولو، اس کی فلاں جلد ہوگی، فلاں اس کا صفحہ ہوگا، بچپن میں جو علم حاصل کیا، بینائی کی زندگی میں جو علم حاصل کیا، اور اس کے بعد جو شیوخ اور مشائخ سے سنا،
اخلاق کے اتنے اعلیٰ کہ ایک ان کے گھر میں چور آ گیا. چور آیا، شیخ ابن باز جاگے ہوئے تھے، اندازہ ہو گیا کہ کسی نے گھر کی دیوار پھلانگی ہے. عبادت میں مصروف رہے، تہجد کا وقت تھا، اس وقت اس کو چوری کی سوجھی، یہ اللہ کی عبادت میں مصروف. اندازہ ہو گیا کوئی دیوار پھلانگ کے آیا ہے. نماز پڑھ کے فجر سے فارغ ہوئے، بیٹوں سے کہا کہ مجھے شک ہے ہمارے گھر میں کوئی دیوار پھلانگ کے آیا ہے، اور کہیں چھپا ہوگا، ڈھونڈو، باہر نہیں گیا ہوگا، وہ چوری کی کوشش میں ہی ہوگا، گھر اللہ نے کھلا دیا ہوگا. تلاش کیا، ڈھونڈا گیا، پکڑا گیا. بد نصیبی کی بات کہ وہ چور بھی پاکستانی تھا. جب اس کو پکڑا گیا تو شیخ ابن باز نے کہا یہ رات سے آیا ہوا ہے، اب سورج چڑھنے کے قریب کا وقت ہے، سب سے پہلے اس کو کھانا کھلاؤ. اسے کھانا کھلایا. پوچھا چوری کرنے کیوں آئے تھے؟ کہنے لگا میں پاکستان سے ہوں، میرے والد محترم بیمار ہیں، ہسپتال میں داخل ہیں، ان کا آپریشن ہے، سعودی ریال کے حساب سے 10,000 ریال خرچ آتا ہے. میں محنت مزدوری کے لیے یہاں آیا ہوا ہوں. 5,000 ریال کا انتظام ہو چکا تھا، 5,000 ریال باقی تھے، تو میں اس وجہ سے مجبور ہو کے چوری کرنے کے لیے دیوار پھلانگ کے مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیں. شیخ ابن باز نے باقاعدہ، چونکہ ان کے طلبہ مدینہ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے پاکستان میں موجود تھے، کسی ایک سے رابطہ کر کے تحقیق کی کہ فلاں شخص، فلاں اس کا نام، اس کا والد واقعتاً بیمار ہے، ہسپتال میں داخل ہے، کتنا خرچہ آتا ہے؟ اتنا خرچہ آتا ہے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا صرف 5,000 نہیں، 10,000 ریال مکمل خرچہ میں اپنی طرف سے ادا کر دیتا ہوں، اور یہ 500 ریال تمہیں میں ویسے اپنے ذاتی جیب اور پاکٹ سے بھی دے دیتا ہوں. اخلاق سے متاثر ہوا، سچی توبہ کی، چوری چھوڑ کے دین کا طالب علم بنا. شیخ ابن باز کے پاس پڑھتا رہا. بعد میں اللہ نے اس کی توبہ کی برکت سے اور شیخ کے اس اخلاق اور تربیت سے دین کا عالم بھی بنایا. شیخ ابن باز نے اسے اپنے پاس کوئی جاب یا ملازمت بھی غالباً دی. اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ جس دن اللہ کے پاس چلے گئے، شیخ ابن باز کے حقیقی بیٹے تو روتے ہی تھے. یہ ایسے پھوٹ کے روتا تھا کہ جب شیخ ابن باز کا تذکرہ ہوتا تو اس کے اوپر غشی کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی. یتیم بچے جب انہیں محبت و شفقت ملے تو معاشرے کو بعض دفعہ اللہ اس کا صلہ دنیا میں ریٹرن کر دیتا ہے، دنیا میں کسی نہ کسی انداز میں واپس کر دیتا ہے. امام سیوطی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ یہ 9ویں صدی ہجری کے امام ہیں. انہوں نے بھی بچپن میں یتیم ہو گئے. پیدائش کا واقعہ بھی بڑی عجیب ہے. ان کے والد محترم عالم تھے، گھر میں لائبریری تھی، لائبریری میں کثرت سے مطالعہ کرتے تھے. ان کی اہلیہ حالت حمل میں تھیں. ان سے کہا کوئی فلاں کتاب چاہیے، لائبریری سے اٹھا کے لائیں. وہ لائبریری میں گئیں کتاب اٹھانے کے لیے. جیسے سابقہ دور میں اللہ نے صحت میں برکت رکھی ہوتی تھی، لائبریری کے اندر ہی امام سیوطی رحمہ اللہ کی پیدائش ہوئی. اور ان کے والد محترم کہا کرتے تھے اپنے اس بیٹے کے بارے میں، ابن الکتب، یہ لائبریری کا بیٹا ہے. لائبریری میں اللہ نے اس کی پیدائش کی تھی. امام سیوطی رحمہ اللہ کے والد محترم بچپن میں وفات پا گئے. ماں نے سنبھالا، معاشرے نے تربیت کی، تعلیمی اداروں نے اپنی گود میں جگہ دی، ماں کی جیسی شفقتیں دیں، باپ جیسی محبتیں دیں. اور امام سیوطی رحمہ اللہ جب بڑے ہوئے
تو اللہ نے ان کو اتنا بڑا عظیم امام بنایا. تقریباً 500 کتابیں امام سیوطی رحمہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے تصنیف کی. ان کی تصنیف شدہ کتابیں، اور اتنی عظیم کتابیں بعض کہ آج بھی امام سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب الاتقان فی علوم القرآن، علوم قرآن کی عظیم کتاب، یونیورسٹیز میں، دنیا کی اکثر یونیورسٹیز میں شعبہ اسلامیات کے اندر علوم قرآن کے طلبہ پڑھتے ہیں، اور آج بھی ان کی کتاب تفسیر جلالین مدارس کے اندر بطور نصاب پڑھائی جاتی ہے. تو یہ امام سیوطی رحمہ اللہ تعالی بھی ایک یتیم، بچپن سے اللہ نے ان کو یتیمی سے امامت کی طرف سفر کروایا. اور آگے بڑھیے اور تاریخ کو کھنگالیے اور آگے بڑھتے ہیں جب، تو امام ابن الجوزی کی شخصیت نظر آتی ہے. امام ابن الجوزی رحمہ اللہ ایک 6 صدی ہجری کے امام ہیں، اور 6 صدی ہجری کے یہ امام، یہ بھی بچپن میں کوئی 5 سال کی تقریباً عمر تھی تو والد محترم دنیا سے رخصت ہو گئے. ماں نے سنبھالا دیا، معاشرے نے محبت دی. امام ابن الجوزی نے دین کا علم حاصل کیا. اللہ نے ان کو ایسی امامت دی، ایسی فصاحت دی، ایسی بلاغت دی، ایسی خطابت دی کہ امام ابن الجوزی نے 13 سال کی عمر میں پہلی تقریر کی، اور ان کی پہلی تقریر کے اندر بھی ہزاروں لوگ موجود تھے. اللہ نے ان کی خطابت کو ایسا عروج بخشا کہ امام ذہبی ایک عظیم مورخ ہیں، اپنی تاریخ سیر اعلام النبلاء اس عظیم کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ امام ابن الجوزی نے جس طرح اور جتنی خوبصورت کتابیں لکھی ہیں، شاید کہ ہماری تاریخ میں اتنی زیادہ تعداد میں، اس طرح کی عبارت میں اور اس طرح کی خوبصورت کتابیں کسی نے لکھی. جب خطابت کے منبر و محراب پہ جلوہ افروز ہوتے تو بادشاہ بھی ان کے خطاب کے لیے حاضر ہوتے، وزیر بھی سامنے بیٹھے ہوتے، سارے لوگ بیٹھے ہوتے. امام ابن الجوزی کی ایک ایک مجلس کے اندر بعض دفعہ 1 لاکھ حاضرین ہوتے تھے، اور ایک مجلس کے اندر بعض دفعہ 100 لوگ ان کا واز سن کے توبہ کر جاتے تھے. زانی زنا چھوڑتے، چور چوریاں چھوڑتے، شرابی شراب چھوڑتے، ڈاکو ڈاکہ چھوڑتے، برے لوگ برائیاں چھوڑتے. خود امام ابن الجوزی رحمہ اللہ، ان کا ایک نواسہ کہتا ہے، مجھے نانا جان نے بتایا کہ میرے بیٹے، میرے ہاتھوں کے اوپر اللہ نے 20,000 لوگوں کو مسلمان کیا ہے اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کو گناہ چھوڑنے کی توفیق عنایت فرمائی. رحم اللہ ھذا الامام الجلیل. اللہ اس عظیم امام کی قبر پہ جہاں یہ امام لیٹے ہوئے ہیں کروڑوں رحمتیں فرمائے. 1 ہفتے کے اندر قرآن مجید کی تکمیل کیا کرتے تھے اور مسئلہ ایسے سلجھاتے. ایک شخص پوچھتا ہے، امام صاحب سبحان اللہ کہنا افضل ہے، الحمدللہ کہنا افضل ہے، یا استغفر اللہ کہنا افضل ہے؟ کون سا وظیفہ زیادہ پڑھتے رہنا چاہیے؟ استغفار زیادہ کرنا چاہیے یا اللہ کی تعریف زیادہ کرنی چاہیے؟ ہم میں سے کوئی وہ جواب نہیں دے سکتا جو امام ابن الجوزی نے دیا. اس یتیم جو بچپن کے یتیم تھے اور معاشرے نے ان کا خیال رکھا تھا، ایسا علم واپس کیا معاشرے کو. امام ابن الجوزی رحمہ اللہ فرمانے لگے، کپڑا میلا ہو تو اس پہ خوشبو نہیں لگاتے، اس کو دھونے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور جب کپڑے کو دھو لیا جائے تو پھر خوشبو لگاتے ہیں. ہم جیسے گناہگار لوگ، فرمایا ان کو استغفار کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور جب اللہ گناہوں کو معاف کر دے تو پھر سبحان اللہ کی خوشبو لگاتے ہیں. استغفار زیادہ کیا کرو.
معافیاں زیادہ مانگا کرو، اللہ رب العزت کے سامنے رو رو کے اپنے گناہوں کے تذکرے زیادہ کیا کرو، تاکہ جب دل کا کپڑا صاف ہو جائے، دھل جائے، تو پھر اس کے اوپر سبحان اللہ الحمدللہ کی خوشبوئیں چھڑکا کرو، پھر اس کا فائدہ ہوگا۔ اس طرح ان کی ایسی باتیں ہیں، ایسی خوبصورت۔ ان کی ایک کتاب میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں، سید الخاطر، دل میں جو خیال آتا لکھ لیتے، انسان اس کو پڑھ کے حیران اور ششدر رہ جاتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، ہماری تاریخ میں اللہ رب العزت نے ایسے یتیموں کی داستانیں رکھی ہیں۔ ان سے متقدم 8ویں صدی ہجری کے ایک عظیم امام ابن حجر رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، وہ بھی یتیم تھے۔ امام بخاری نے جب صحیح بخاری لکھی تو امام ابن خلدون کہا کرتے تھے کہ امام بخاری کی جو صحیح بخاری ہے اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کی شرح لکھنا، اس کی وضاحت کرنا اس امت کے اوپر قرض ہے۔ امام ابن حجر نے پھر صحیح بخاری کی شرح لکھی، اور بعد کے لوگوں نے کہا اگر وہ امام دیکھ لیتے تو مان جاتے کہ امام ابن حجر نے یہ قرض امت کی طرف سے چکا دیا ہے۔ یہ یتیم تھے، چیف جسٹس بنے اپنے دور کے، اور صحیح بخاری کی ایسی عظیم شرح لکھی کہ آج کمپیوٹر کا دور ہے اور ڈیجیٹل لائبریریز کا دور ہے۔ ایک کمپیوٹر کی سکرین میں سینکڑوں ہزاروں کتابیں، ایک ڈیجیٹل لائبریری میں 27 ہزار کتابیں ہمارے سامنے سکرین پہ موجود ہوتی ہیں، لیکن میں دین کا طالب علم پوری بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو کام امام ابن حجر رحمہ اللہ اس دور میں ایک کتاب کھنگال کے کر گئے ہیں، وہ آج ڈیجیٹل لائبریری سے بھی آج کا انسان نہیں کر سکتا ہے۔ ایک لفظ، ایک روایت، اس کے الفاظ، اس کی تشریح، اس میں ایسا حسن، اس میں ایسا جمال کہ صحیح بخاری کو اگر صحیح کسی نے کھولا ہے تو یہی یتیم بچے امام ابن حجر رحمہ اللہ ہیں، اور خود صحیح بخاری کے مصنف امام بخاری رحمہ اللہ وہ بھی تو یتیم تھے، یتیمی کے اندر زندگی گزاری، بچپن ہی سے یتیم ہو گئے، اور اللہ نے ان سے ایسی کتاب لکھوائی کہ صحیح بخاری کے بارے میں امت کا اتفاق ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ الجامع الصحیح۔ روئے زمین کے اوپر قرآن کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ صحیح البخاری ہے۔ اس کے مصنف امام بخاری رحمہ اللہ یتیم تھے، یتیمی کے اندر انہوں نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب کے بارے میں یہاں تک علماء نے لکھا کہ ایک شخص کو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام خواب میں تشریف لا کے ملاقات کر کے کہتے ہیں اِلَى مَتَى تَدْرُسُ كُتُبَ الشَّافِعِي وَلَا تَدْرُسُ كِتَابِي، کب تک تم یہ پڑھتے رہو گے؟ فلاں امام نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں کی یہ رائے ہے، فلاں کی یہ سوچ ہے، فلاں کی یہ سوچ ہے، تم یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ خواب میں حیران ہو کے کہتا ہے اے اللہ کے پیارے نبی، آپ نے تو کوئی کتاب لکھی نہیں، میں کیسے پڑھ لوں؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو محمد بن اسماعیل البخاری نے کتاب لکھی ہے نا وہ میری ہی کتاب ہے، اس میں میری باتیں ہیں، اس میں یہی تو ہے قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، قال رسول اللہ۔ اس کی ایک حدیث، اس کی ایک نسبت جو میری طرف کی گئی ہے وہ میری کتاب ہے، اور کیوں نہ آپ کہتے کہ میری کتاب ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے میں اللہ کے سامنے اس وقت تک
دعائیں کر کر کے 2 رکعت پڑھ کے غسل کر کے جب تک مجھے یقین نہیں ہو جاتا تھا کہ یہ اللہ کی نبی کی حدیث ہے، میں اپنی کتاب میں اس حدیث کو شامل نہیں کرتا تھا۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ماں پریشان ہو گئیں، ان کی بھی آنکھیں بچپن میں جاتی رہیں، یتیمی کا دکھ علیحدہ اور نابینا ہونے کا دکھ علیحدہ۔ ان کی ماں مصلے پہ بیٹھ کے اللہ سے دعائیں کرتی رہتی ہیں، اللہ میرے بیٹے کی بینائی واپس کر دے، میرے بیٹے کی بینائی واپس کر دے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی خواب میں ملاقات ہوتی ہے اور آپ آ کے بشارت دیتے ہیں، اللہ نے تیرے بیٹے کی اس وجہ سے بینائی واپس کر دی ہے کہ تو اللہ سے رو رو کے مانگتی بڑا ہے۔ اللہ نے تیرے بیٹے کی بینائی واپس کر دی ہے، میں تجھے مبارکباد دیتا ہوں۔ صبح اٹھ کے دیکھتی ہیں تو اللہ نے بیٹے کی بینائی واپس کر دی ہوئی تھی، اور بینائی بھی پھر ایسے واپس کی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے التاریخ الکبیر چاند کی روشنی میں بیٹھ کے لکھی تھی، راتوں کو لکھی تھی۔ یتیم بچے جب معاشرہ ان کی پرورش کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، ان کو محبت دیتا ہے، ان کو پیار دیتا ہے بچپن کے اندر، اور ماؤں کا بالعموم جب ساتھ ہوتا ہے، مائیں نفرتیں سکھانے والی نہ ہوں، محبتیں دینے والی ہوں، پیار کرنے والی ہوں، دعائیں کرنے والی ہوں، مصلے پہ بیٹھنے والی ہوں، امام بخاری جیسی مائیں ہوں، تو اللہ پھر اس معاشرے کو ایسا ریوارڈ دیتا ہے، ایسا صلہ دیتا ہے کہ ہماری تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ 1-2 مثالیں اور عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ صحابہ کی طرف چلے جائیے۔ صحابہ میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یتیم بھی تھے اور غریب بھی تھے اور پردیسی بھی تھے، اپنے وطن سے ہجرت کر کے اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ مسجد نبوی کے اندر پہلا قائم کیا ہوا مدرسہ صفہ یونیورسٹی اور جامع صفہ، اس کے طالب علم بن جاتے ہیں۔ بھوک ایسا ستاتی ہے کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 دن کھانے کے لیے جب کچھ نہیں ملتا تھا تو نڈھال ہو کے میں گر پڑتا تھا، اور گرتے ہوئے بھی جناب ابو ہریرہ وہاں گرتے تھے جہاں اللہ کے پیارے نبی کا گزر ہونا ہوتا تھا، کہ اس حالت میں بھی آپ کچھ کہیں تو میں سن پاؤں کہ آپ کیا فرما رہے ہیں۔ یہی جناب ابو ہریرہ آج کے یتیم، جب ان کو اس ادارے کے اندر محبت ملتی ہے، پیار ملتا ہے، شفقت ملتی ہے، اللہ کے پیارے نبی کی تربیت ملتی ہے، تو یہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عظمت کے اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ امت قیامت تک حضرت ابو ہریرہ کا احسان، ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتی ہے۔ اپنی زندگیاں حدیثیں سننے کے لیے وقف کر دیں، رات کے ایک حصے میں آرام کرتے، ایک حصے میں عبادت کرتے، اور ایک حصے کے اندر اللہ کے نبی کی حدیثیں یاد کرتے رہتے تھے۔ تقریباً 3.5 سال گزارے اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں، اور 3.5 سال کے اندر اتنی حدیثیں یاد کیں، 5374 حدیثیں حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی ہیں۔ کسی خطیب کا خطبہ ناقص رہتا ہے جب تک وہ یہ نہ کہے ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ۔ درس قرآن مکمل نہیں ہوتا جب تک یہ نہیں آ جاتا ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ۔ کیا عظمت ہے اس ابو ہریرہ کی کہ مسجد نبوی کا خطیب آج بھی کہتا ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ۔ کیا عظمت ہے ابو ہریرہ کی کہ مسجد حرام اور خانہ کعبہ کا خطیب آج بھی کہتا ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہی جناب ابو ہریرہ اللہ نے ان کو حدیث کا علم بھی دیا اور بعد میں یہ بحرین کے گورنر بھی بنے. اللہ نے ان کو وہ عزت دی، وہ مقام دیا، وہ رفعت دی. بات کو سمیٹتے ہیں، سب سے آخری بات اور سب سے عظیم بات یہ ہے کہ اللہ نے تو اپنے بعض نبیوں کے لیے بھی یہ پسند کیا کہ ان کا بچپن یتیمی میں گزرے. میں ان بچوں کو حوصلہ دینا چاہتا ہوں جن کے باپ سروں سے اٹھ گئے. میں ان بچوں کو دلاسا دینا چاہتا ہوں جو باپ کی شفقتوں کو یاد کرتے ہیں. میں ان بچوں کی عظمتوں کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں جو رات بستر پہ لیٹ کر کبھی اپنے باپ کی محبتوں کو یاد کر کے ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. کبھی عید کی راتوں میں، کبھی گھر میں آتے جاتے، کبھی باپ کی کوئی بات یاد کر کے ان کی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں اور ان کا دل زخمی سا ہو جاتا ہے. ہمت نہ ہاریں، ہمت نہ ہاریں. اللہ آپ کے ساتھ ہے. اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اور شیطان کے بہلاوے پھسلاوے بے نہ آئیں کہ یتیمی ہمارے لیے لکھی تھی، ہمارے ہی باپ نے جانا تھا. اس طرح کی نفسیات سے آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے. دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی ہاتھوں سے کھو بیٹھیں گے. یہ بھی تو سارے یتیم ہی تھے جن کو اللہ نے ایسی عظمت دی، ایسا مقام دیا، ایسی شان دی کہ یتیم کے لیے سب سے بڑے اعزاز کی بات یہ ہے کہ اللہ نے دونوں جہانوں کے سردار کو بھی تو یتیم ہی بنایا تھا. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. اور آپ تو ایسے یتیم تھے کہ باپ کے سائے سے بھی محروم تھے اور ماں کی شفقتوں سے بھی بچپن میں ہی محروم ہو گئے تھے. یتیمی کے دکھ، پھر مختلف قسم کے زندگی کے سارے دکھ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے سہے. اور وہ جو مشرکین مکہ تھے ان کے اشکالات میں سے ایک اشکال یہ بھی تو ہوتا تھا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. کسی عظیم کی بجائے کسی یتیم پہ قرآن کیوں نازل ہو گیا ہے؟ ہم عظیم لوگ، ہم وڈیرے لوگ، ہم بڑے لوگ، سردار لوگ، ہم میں سے کوئی منتخب ہوتا اس پہ قرآن نازل ہوتا. اس یتیم بچے پہ جو دنیا داری کے لحاظ سے کوئی اتنا عظیم نہیں، اس پہ کہ قرآن نازل ہو گیا ہے. لیکن وقت نے ثابت کیا اور تاریخ کے صفحات نے اس بات کو آج تک اپنے ریکارڈ میں محفوظ کیا کہ یہ یتیم تو عظیم تھا ہی. جو ان کے جوتے اٹھانے والے تھے اللہ نے ان کو بھی عظمتوں کے مقام پہ فائز کر دیا تھا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کا جوتا اٹھانا، آپ کے لیے برتن رکھ دینا، آپ کو وضو کروا دینا، آپ سے قرآن سیکھ لینا، یہی تو ان کا کام ہوتا تھا. لیکن اللہ نے عظمت کے اس مقام پہ فائز کیا کہ جو اپنے آپ کو سردار کہتا تھا میدان بدر کے اندر وہ زمین پہ لیٹا ہوا تھا. اور یہ اس عظیم جس کو وہ یتیم سمجھتا تھا، دونوں جہانوں کے سردار محمد کریم علیہ السلام کا یہ خادم اور آپ کے جوتے اٹھانے والا عبداللہ ابن مسعود اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھا ہوا تھا. اس لیے حالات سے گھبرانے کی بجائے اللہ سے امیدیں، اللہ سے تعلق، شکوہ کرنے کی بجائے اللہ کا شکر اور شمع جلاتے جانا، اللہ سے دعائیں کرتے رہنا، اور جتنی محنت ہو اپنے حصے کی انسان کرتا چلا جائے تو یتیمی کو ایسا داغ نہیں ہے کہ اس داغ کی وجہ سے انسان پیچھے رہ جاتا ہو. بس اللہ پہ توکل، اس پہ یقین ہونا چاہیے اور اپنے حصے کی محنت
اور اپنے کردار کو بلند کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یتیموں کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یتیم بچوں کو حوصلے کے ساتھ اور بڑے ہی توکل اور یقین کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے ساتھ اللہ ان کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔